نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظيم۔ عزیزان من، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے کہ دل کی پاکیزگی اور مسلمانوں کے کینہ سے بچنے کی فضیلت۔ اس پر صرف 2 حدیثیں آپ کی خدمت کے اندر پیش کروں گا۔ حدیث کے راوی جناب سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کنز الاموال کی حدیث ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے ابدال جنت میں محض اپنے اعمال کی بنا پر داخل نہیں ہوں گے، جنت کے اندر محض اپنی نیکیوں کی بنا پر داخل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اللہ کی رحمت، نفس کی سخاوت، دل کی پاکیزگی اور تمام مسلمانوں پر رحیم ہونے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث کے راوی جناب سیدنا حضرت انس بن مالک ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر موجود تھے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اس راستے سے تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ اتنی بات کی، اتنی ہی دیر کے اندر ایک انصاری صحابی آئے جن کی داڑھی مبارک سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، پھر انہوں نے سلام کیا اور وہ چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی بندہ آنے والا ہے۔ وہی شخص آیا، نماز پڑھی، عبادت کی، چلا گیا۔ تیسرے دن بھی میرے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی بندہ آنے والا ہے۔ صحابہ دیکھتے ہیں وہ کون سا بندہ ہے۔ تیسرے دن بھی وہی بندہ، اسی طرح بائیں ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے، سلام کیا، داڑھی مبارک سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اور سرکار نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے پاس ابھی بندہ آیا ہے یہ جنتی ہے۔ تھوڑی دیر تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نہ چلے گئے، اور وہاں پر موجود تھے جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عامر کے دل کے اندر خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح اس بندے کو، اس بندے کے متعلق جانوں تو صحیح کہ وہ بندہ کون سی ایسی نیکی کرتا ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے 3 دن فرمایا ہے اور لگاتار فرمایا ہے، فرمایا یہ بندہ جنتی ہے، یہ بندہ جنتی ہے، یہ بندہ جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اس انصاری صحابی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچے، میں نے ان سے درخواست کی، میں نے کہا میں نے اپنے والد سے حیا کی ہے، میں 3 دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو 3 دن مجھے اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت تو دیں۔ انصاری صحابی نے اجازت دے دی۔ سیدنا حضرت انس کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے انہیں بتایا کہ میں نے 3 راتیں ان کے ساتھ گزاری، اسی صحابی کے ساتھ 3 راتیں گزاری، 3 دن تک میں نے وہاں پر قیام کیا، وہاں پر ٹھہرا رہا، لیکن میں نے انہیں رات کے وقت کوئی اضافی عبادت کرتے نہیں دیکھا۔ وہی 5 وقت کی نماز پڑھی اور اب دن کو رزق حلال تلاش کیا، اور اضافی عبادت رات کو قیام اللیل میں نے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن یہ ضرور تھا جب وہ اپنے بستر پر کروٹ لیتے تو اللہ کا ذکر، اللہ کی کبریائی بیان کرتے، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے انصاری صحابی سے اچھی بات کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ جب 3 دن پورے ہوئے تو قریب تھا میں ان کی نیکیوں کو حقیر سمجھتا، کیونکہ میں نے اور تو کوئی عبادت کرتے دیکھا نہیں ہے، صرف 5 وقت کی نماز جو اللہ عز و جل نے فرض فرمائی ہے۔ میں نے اس انصاری صحابی سے کہا، اے اللہ کے بندے، میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی ناراضگی اور جدائی نہیں ہے، لیکن میں جو آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے آیا ہوں، میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی سنا ہے، میرے نبی نے فرمایا 3 دن فرمایا اور آپ کے بارے میں فرمایا اے میرے صحابہ، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی بندہ آنے والا ہے، اور 3 دن آپ ہی آئے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ عمل کون سے نیک کرتے ہیں، آپ کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ دیکھیے
میں اور تو کوئی نیک اضافی عبادتیں نہیں کرتا. جو رب ذوالجلال نے میرے اوپر حقوق اللہ اور حقوق العباد لازم کی ہیں میں انہیں اچھے طریقے سے ادا کرتا ہوں. اگر میرے نبی نے مجھے میرے بارے میں 3 دن فرمایا ہے یہ تو اللہ کا کرم ہے, میں اور تو کچھ نہیں کرتا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ان سے کہا بتائیے ضرور اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کہا ایک اور بات بھی ضرور ہے, میں نے کبھی بھی اپنے دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے متعلق کینہ نہیں کیا اور رب نے جو اسے عطا کیا اس پر کبھی حسد نہیں کیا. میں یہ دونوں کام نہیں کرتا, نہ دل کے اندر کینہ رکھتا ہوں نہ اپنے مومن بھائی سے کبھی حسد کرتا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے اے اللہ کے بندے, اللہ نے پھر تمہیں رفعتیں اور مقام اسی وجہ سے دیا ہے. تو عزیزان من, انسان بکثرت نوافل پڑھنے, بکثرت تہجد ادا کرنے, بکثرت سخاوت کرنے, ٹھیک ہے ان کا ثواب اپنی جگہ ہے, لیکن جب تک انسان کا دل صاف نہ ہو, دل کے اندر کینہ ہو, بغض ہو, جب تک دل صاف نہیں ہوگا اللہ ان کی عبادات کی نورانیت عطا نہیں فرماتا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو اس کینے سے محفوظ کریں, اس کینے سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.